أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إمدادكم أزلتكم آزادكم دردين دنيا شادكم يا وصية نستغيث. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل نور من الأهوال مقتحمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد زخنا وزربت قصة مختصر. قال الله تبارك وتعالى في شرحه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شاہ یوم النشور
شب اسرا کے دولہا مالک ارض و سما باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ مبارک دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا اور ہم سب اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے دن کی جمیع برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آج اس جمعۃ المبارک میں جو خطاب کرنا ہے وہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پچھلے جمعہ سے ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ میلاد اور سیرت کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ میلاد کو بیان کرنے کے بعد ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ تو پچھلے جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رول آف لا قائم کیا، قانون کی حکمرانی قائم کی، اور قانون ہر چھوٹے بڑے کے لیے برابر کر دیا، امیر غریب کے لیے برابر کر دیا، چوروں لٹیروں بڑیروں کے لیے اور ڈیفالٹروں کے لیے قانون کے ہاتھوں سے بچ نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ اور دو تین میں نے مثالیں بھی دی تھی رول آف لا کی، اور دو تین مثالیں انشاءاللہ میں ابھی دوں گا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام آج اسی نظام اسلام کی اور نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اور یہی رول آف لا اسلام کا دیا ہوا نظام اگر اس ملک میں نافذ کر دیا جائے تو شرق سے غرب تک ساری دنیا اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی معترف ہو جائے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر ایک خواتین کے کیا حقوق ہیں، خواتین کے مقام اور مرتبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہمیت دی۔ آج یہ عالمی برادری اور یورپ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے انسانی حقوق کو تحفظ دیا، کینیڈا کے اندر 1934 تک کینیڈا کے اندر عورت کو لیگل پرسن ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا،
عورت کے حقوق سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے تھے۔ 1934 کے بعد عورت کے سرکاری حقوق جاری ہوئے۔ امریکہ کی طرف آ جاؤ، 1920 یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں۔ اس امریکہ میں 1920 تک بل آف رائٹس عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہ تھا۔ 1920 کے بعد یہ ہے آزادی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اسلام میں عورت کے حقوق اور عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، انہوں نے صحابہ کرام کی جو مدینہ میں اسلامک پارلیمنٹ تھی، اس پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا۔ وہ بل تھا لمیٹیشن آف حق مہر، جو حق مہر دیا جاتا ہے عورتوں کو، اس کی حد بندی کا بل پیش کیا۔ اس کی حد نہیں تھی، عورتوں کو اس کی حد بندی کا جب وہ بل پیش کیا عورتوں کی، تو اس وقت لوگ مقرر کر دیتے تھے حق مہر، پھر لوگ ادا نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ لکھوا دیتے ہیں، دل میں کیا ہوتا ہے؟ کون سا دینا ہے۔ تو یہ ہوتا تھا جیسے آج ہے، لاکھوں روپیہ حق مہر لکھوا دیتے، پھر ادا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاہا کہ اس کو لمیٹیشن، اس کی مقدار مقرر کر دی جائے، اتنا ہی فکس کیا جائے جتنا لوگ آسانی سے ادا کر سکیں۔ بھلائی میں سوچا، اتنا ہی فکس کیا جائے جتنا لوگ آسانی سے ادا کر سکیں۔ بھلائی میں سوچا، جب امیر المومنین نے بل پیش کیا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم کے اس بل کو چیلنج کر دیا اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، جس چیز پر اللہ نے حد مقرر نہیں کی، آپ کو یہ حق کس نے دیا حق مہر کی حد مقرر کرنے کا؟ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر ہوتا پاکستانی حکمران یا کوئی یورپین حکمران تو اس عورت کی زبان خودی سے کھینچ دی جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس عورت کی بات کو کک آؤٹ نہیں کیا، سنی انسنی نہیں کی، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا کہ تم کون ہو میرے بل کو، امیر المومنین کے بل کو چیلنج کرنے والی؟ بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، اے بی بی، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی حد مقرر نہیں کی؟ اس خاتون صحابیہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے عورت کو مہر میں ڈھیروں کا ڈھیر مال بھی دے دیا ہو اور طلاق ہو جانے کے بعد جدائی کے وقت ان سے واپس نہ لو، وہ اسی عورت کا حق ہے۔ اس خاتون صحابی نے کہا، چونکہ قرآن نے مہر کے لیے لفظ قنطارن استعمال کیا ہے، ڈھیروں کے ڈھیر مال، اس پر حد نہیں ہو سکتی، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین نے اس عورت کی تقریر کو سنا اور سن کر اپنا بل واپس لے لیا، رجوع کر لیا اور ساتھ ارشاد فرمایا، اصابت امرأۃ واخطأ امرؤ، عورت نے صحیح بات کی اور مرد خطا کر گیا۔ کتنا بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر جمہوریت کی کوئی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔
اس جمہوریت اور رول آف لا کے بانی ہی میں سمجھتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نظام مصطفیٰ میں ہر کسی کے لیے برابر حقوق ہے. یہی وجہ ہے. ایک اور مثال, ایک یہودی نے امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی اس وقت امیر المومنین تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے. ایک یہودی نے مولا علی شیر خدا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. چیف جسٹس نے, جج نے دونوں کو عدالت میں طلب کر لیا. امیر المومنین علی شیر خدا کو بھی طلب کر لیا اور اس یہودی کو بھی طلب کر لیا. دونوں آ گئے, امیر المومنین بھی آ گئے اور یہودی بھی آ گیا. پاکستان کے وزیر نے تو آتی نہیں, نہ صدر آتا ہے وزیر آتا ہے. چیف جسٹس کہتا ہے ان کے وارنٹ جاری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کے اندر ہے طاقت گرفتاری کی تو مجھے گرفتار کر سکے. چیف جسٹس پھر کہتا ہے ہم تو آرڈر جاری کر دیتے ہیں, ہماری کوئی سنتا ہی نہیں, کیا کریں. علی شیر خدا عدالت میں آ گئے, وہ یہودی بھی عدالت میں آ گیا. یہودی نے کہا کہ یہ لوہے کی جو ذرہ ہے یہ میری ہے, اس کو علی شیر خدا نے امیر المومنین نے چوری کیا ہے. جج نے کہا امیر المومنین علی شیر خدا کو کہ آپ اپنا کوئی ثبوت لائیں کہ یہ ذرہ آپ کی ہے. آپ نے فرمایا جب یہ ذرہ میں نے خریدی تھی تو اس وقت میرا بیٹا حسن میرے ساتھ موجود تھا. میرا بیٹا حسن میرے ساتھ تھا اور کوئی نہیں تھا. امام حسن مجتبیٰ کو بلایا, انہوں نے گواہی دی. گواہی سن کر چیف جسٹس نے کہا اے امیر المومنین, آپ کی صداقت پر, آپ کی سچائی پر, حسن مجتبیٰ کی صداقت پر, حسن مجتبیٰ کی سچائی پر, حسن مجتبیٰ کی گواہی پر میری 100 جانیں قربان. مگر قانون شریعت یہ ہے, شریعت کا قانون مجھے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں, کوئی اور گواہی لائیں. امیر مومنین شیر خدا نے فرمایا اور کوئی گواہی میرے پاس نہیں ہے. جج نے, چیف جسٹس نے فیصلہ مولا علی شیر خدا کے خلاف اور یہودی کے حق میں دے دیا. مولا علی شیر خدا نے اپنی ذرہ اس جھوٹے دعوے دار یہودی کے ہاتھ میں دے دی. جب وہ ذرہ اس یہودی کے ہاتھ میں گئی, وہ رونے لگا اور ذرہ پھینک کر علی شیر خدا کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں تو اسلام کا نظام عدل دیکھنا چاہتا تھا. ذرہ پہلے بھی علی کی تھی, اب بھی علی کی ہے. میں تو اسلام کا نظام, ذرہ تو پہلے بھی علی کی تھی, اب بھی علی کی ہے. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کے نظام قانون کی نظر میں میرا دعویٰ اور علی کا بیان یکساں ہے یا نہیں ہے, میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا. تو آج حضرات محترم یہ ہے رول آف دا لا اسلام کے اندر. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرات کہ یہ نظام مصطفیٰ, یہ اسلام کا وہ عالمگیر جمہوری اور فلاحی انسانی اور آزادی انسانی نظام میرے آقا نے عطا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنی سیرت طیبہ کی روشنی میں, کہ آج مغربی جمہوری دنیا اور جمہوریت کی طرف, فلاح انسانیت کی طرف, انسانی حقوق کی طرف اور آزادی مارچ کے نام پر جتنا بھی آگے بڑھ جائے, انسانیت اپنے عروج پر جب پہنچے گی وہ دہلیز مصطفیٰ پر اپنا سر تسلیم خم کر دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق ڈکلیئر کیے. میرے آقا نے ایک گلوبل سسٹم دیا جو مشرق سے مغرب تک انسانیت کے سارے طبقات کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے. حضور نے پیغام امن دیا, پیغام سلامتی دیا, اور خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے بڑھ کر بہتر نظام دنیا کا کوئی ملک نہیں دے سکتا. بے شک انسانی قدروں کو ڈیولپ کیا, اور حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام سے بڑھ کر اور کسی کا نظام نہیں ہو سکتا. اور آج اس ملک میں
آزادی مارچ کے نام پر دنیا کے اندر یہ فتنہ اور شر کو بویا جا رہا ہے. فتنہ اور شر اور فساد اس کی جڑیں مضبوط کی جا رہی ہیں، اور آزادی مارچ کے نام پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے. دنیا کے ذلیل ترین یہ کمینہ بھیڑیا صفت یہ فرانس جس پیغمبر اسلام کی توہین پر یہ تلا ہوا ہے، کبھی اس پیغمبر کی سیرت کو بھی انہوں نے پڑھا، کبھی اس پیغمبر کے سفر نامے کو پڑھا، کبھی اس پیغمبر کے حضر نامے کو پڑھا، کبھی اس پیغمبر کی شفقتوں کو پڑھا، کبھی اس پیغمبر کی رحمت کو پڑھا. ظالموں، یہ پیغمبر تو وہ پیغمبر ہے، یہ عظیم پیغمبر ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی شفقت صرف ایک ہی شہر کے لیے خاص نہ تھی، ایک ہی طبقے کے لیے نہ تھی، ایک ہی نسل کے لیے نہ تھی، ایک ہی برادری کے لیے نہ تھی. اس عظیم پیغمبر کی رحمت، اس کی چادر رحمت ہر منصب، ہر مذہب پر، ہر شخص پر، ہر نسل پر، عرش سے لے کر فرش تک کائنات کی ہر مخلوق کے سر پر تھی. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلوبل سسٹم دیا جو مشرق سے مغرب تک انسانیت کے سارے طبقات کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے. پیغام امن دیا، پیغام سلامتی دیا، پیغام خیر دیا، انسانی قدروں کو ڈیولپ کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا جو عظیم پہلو تھا، مین پہلو، حضور یہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں ایک معاشی انقلاب لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں معاشی انقلاب لانا چاہتے تھے، سماجی معاشی تقسیم کاری کے ذریعے سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ترمذی صحیح ستہ کی کتاب، سیاستہ کتابوں میں، ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک سفر کے موقع پر بعض لوگوں کے پاس کھانے کا سامان ہے، بعض کے پاس سواریاں ہیں، اور بعض کے پاس کھانے کا سامان نہیں، اور بعض کے پاس سواریاں بھی نہیں، نہ کھانے کا سامان ہے نہ سواریاں ہیں. جب میرے آقا نے دیکھا معاشرے میں اتنی تفریق کہ کچھ لوگوں کے پاس زائد چیزیں ہیں اور کچھ لوگ بنیادی ضروریات سامان سے بھی محروم ہیں، آپ نے قافلے کو روک دیا اور کھڑے ہو کر خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له ومن کان عنده فضل زہر فلیعد به علی من لا زہر له. فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں تم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں ہے، اور تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہے وہ لٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات بڑی قابل توجہ. اگر اسلام نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا اور پینا ہے، سواریاں ہیں، وہ لٹا دے، جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. حضور یہ بھی فرما سکتے تھے دے دے. جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں دینا نہیں فرمایا، فرمایا لٹا دو، کیونکہ دینے میں اور لٹانے میں فرق ہوتا ہے. اگر میری کوئی چیز اپنی ہے ذاتی، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں، تو وہ میں آپ کو دے دوں تو یہ دینا ہوگا. مگر لٹانا کوئی اور شے ہے. لٹانا اسی وقت ہوتا ہے، واپس لٹانا یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی وقت ہوتا ہے جب جو چیز جو میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے یا حقیقت میں وہ چیز میری تھی ہی نہیں، وہ چیز تھی ہی نہیں ان کی، بلکہ وہ تھی ہی غریب عوام کی، وہ تھی ہی محنت کشوں کی، یہ اس ملک کے مزدوروں کی تھی، یہ ننگے پاؤں تپتی زمین پر چلنے والوں کسانوں کی تھی، یہ بے روزگاروں کی تھی، جو لوگ بنیادی ضرورت کو ترستے ہیں، علاج کو ترستے ہیں، رزق و روزگار کو ترستے ہیں، عزت کی زندگی کو ترستے ہیں. یہ حق ان کا تھا، مگر اس ملک کے لٹیروں نے ان غریبوں سے چھین لیا. کسی نے بینکوں کے قرضے بنا کر چھین لیا اور قرضے ری شیڈول کروا لیے، پھر قوم کا خزانہ لوٹ کر تجارت کے طور پر پیسے لگا کر اسمبلی میں پہنچ گئے اور مرضی کے قانون اصول بنا کر اب عدالت کو بیٹھ گئے. اب عدالت سے لے کر تھانے تک ان پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں. وہ جس کی عزت چاہے لوٹ لے، جس کا مال چاہے لوٹ لے، جس کا حق چاہے لوٹ لے،
جب معاشرے کے 70% آبادی غربت کی زندگی بسر کر رہی ہو، جس ملک کی 40% آبادی اس کو صاف پانی نہ ملے، صاف پانی سے محروم ہو، جس قوم کے 50% افراد تعلیم کے بنیادی زیور سے محروم ہوں، جس قوم کے کروڑوں افراد علاج سے محروم ہوں، اور جس قوم کی غریب جوان بیٹی اس کے سر پر جب سفید بال آنے لگے اور اس کا رشتہ کہیں سے نہ آئے، اور وہ لڑکی بہتے ہوئے آنسوؤں سے اپنی ماں سے پوچھے، اماں میں خوبصورت بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، میرا کیا گناہ ہے، میرا اس رشتہ اس ملک میں کہیں سے نہیں آتا، تو اس غریب بچی کی ماں بہتے ہوئے آنسوؤں سے جواب دیتی ہے، بیٹی تیرا گناہ یہی ہے کہ تو غریب ماں باپ کی بیٹی ہے۔ یہ ملک غریبوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک دکھیوں کے لیے نہیں بنا۔ ارے لوگوں، 14 اگست 1947 میں جنہوں نے عزتیں لٹائی تھیں، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، جان و مال لٹے تھے، خون بہے تھے، ان لوگوں کے خون تم سے پوچھتے ہیں، اس ملک کے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فیکٹریاں اس ملک میں فیکٹریاں اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے، اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے۔ اور قائد اعظم کی روح آج 80% غریبوں اور بے روزگاروں، محتاجوں اور دکھیوں، مظلوموں، محنت کشوں اور کسانوں کے حالات دیکھ کر، غریبوں اور خودکشی کرتے ہوئے دیکھ کر قائد اعظم کی تڑپ تڑپ کر روح یہ نہ کہتی ہوگی، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے یہ تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی اسے آگ لگا دے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز فَلْيَعُدْ بِهِ، آج بھی وہ آواز گنبد خضرا سے گونج رہی ہے، فَلْيَعُدْ بِهِ، ظالموں، لٹیرو، میری امت کے غریبوں کا حق انہیں واپس لوٹا دو۔ کوئی ہے فَلْيَعُدْ بِهِ، ہے کوئی مرد مجاہد جو ان چوروں سے، لٹیروں سے میری امت کے غریبوں کا حق چھین کر میری امت کے غریبوں کو واپس لوٹا دے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مصطفی نظام اس ملک کی تقدیر بدلنے کی ضمانت رکھتا ہے۔ پاکستان بھی سرزمین مدینہ کی طرح اس کی پیروی میں، اس کی غلامی میں دارالامن ہونا چاہیے۔ مصطفی نظام میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نظام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں ہر کسی کو اس کا حق ملے، ہر کوئی خوش بسے، ہر کسی کی جان مال عزت محفوظ رہے اور کوئی کسی کی عزت اچھال نہ سکے۔ یہ تھا سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔